وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضل النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اپنی امت سے آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری اہل بیت. میں تمہیں قرآن کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں کہ اس کو لازمی پکڑنا، اس پر عمل کرنا، کیونکہ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. جب تک اس کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہدایت پہ رہو گے. اور پھر اہل بیت کا ذکر کر کے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. یہ 3 مرتبہ فرمایا. تو آپ نے کبھی غور کیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں فرمائی؟ کہ قرآن کا ساتھی اہل بیت کو کیوں بتایا، صحابہ کو کیوں نہیں بتایا کہ میں اپنے بات قرآن اور صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو لازمی پکڑنا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے ہے میری اہل بیت. تو اہل بیت کو قرآن کا ساتھی کیوں بتایا؟ اس میں بہت بڑی حکمت ہے. کبھی غور کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت لطف آئے گا، سمجھ میں آ جائے گی ساری کہانی کیا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم میں سے اکثر صحابہ 50 سال کے اندر دنیا سے چلے جائیں گے، زیادہ عمر نہیں ہے. اور اگر میرے صحابی میں سے تم میں سے کوئی بھی 100 سال کے اندر جو ہے دنیا سے چلا جائے گا، 100 سال تک کوئی نہیں رہے گا. یعنی 100 سال کے بعد تو صحابہ نے ختم ہو جانا تھا حضور کے بعد، پھر قرآن اکیلا رہ جاتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی امت کے لیے، قرآن اور ایک اہل بیت. یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے. یہ آپ کا ارشاد ہے کہ قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ یہ مجھ سے آ کے ملیں گے، قرآن اور اہل بیت. اور ہم نے انہی کو، اہل بیت کو، گھر والوں کو ہی ہم نے چھوڑ دیا، تو یہ حشر تو ہمارا ہونا ہی تھا. ہم کیسے وفادار ہیں، کیسے عاشق رسول ہیں، کیسے اپنے نبی کے چاہنے والے ہیں. کوئی اگر بے دین آدمی، کوئی غیر مذہب کا آدمی جو مسلمان نہ ہو، غیر مسلم ہو، تو وہ اگر قرآن کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں کوئی نازیبا، ناشائستہ کوئی الفاظ کہے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے. اور ہم اپنے آپ کو ذرا گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں اپنے، کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ ان دونوں کو ہمیشہ پکڑے رہنا، تو ہم نے کیا کیا؟ قرآن کو طاق میں سجا کے رکھ دیا. اور اہل بیت کو تو ہم نے، آپ خود سوچیں ہم نے کیا کیا اہل بیت کے ساتھ. اہل بیت کے ہم نام لیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اہل بیت ہوتے کون ہیں. اہل بیت کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں گیا. کتنے گھر ہمارے ہیں کہ جن کے اندر اہل بیت کے بارے میں بتایا جاتا ہو. اصل دین کا کام کرنے والے اہل بیت ہی تھے. اگرچہ صحابہ کرام نے بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور ہم تک جو دین پہنچا ہے اکثر یہ صحابہ کرام ہی کی محنت ہے، لیکن اہل بیت کی تعلیمات بالکل سرے سے فراموش کر دی گئی. وہ ہم تک پہنچی ہی نہیں. کہ اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، انسان کے لیے اسلام نہیں آیا. کہ اب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پیدا کر دیا، پھر بعد میں اس نے سوچا کہ یار اب اس کے لیے کوئی ضابطہ، کوئی حیات، کوئی قانون، کوئی قاعدہ بنانا چاہیے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذہن میں پہلے سے ہر بات موجود ہوتی ہے. وہ رب ہے، خالق ہے، مخلوق نہیں ہے. خالق اور مخلوق میں یہی فرق ہے. خالق ہر کام کو پہلے سے جانتا ہے، اور کون کہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، کن فیکون. تو اسلام کے لیے اس کو جو شخصیات مرغوب تھیں، جو مطلوب تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پاک ہستیوں کو دنیا میں بھیجا کہ یہ کام، اسلام کی ترویج اور اسلام کو پھیلانے کا کام، یہ انبیاء علیہ السلام کر سکتے ہیں یا ان کے گھر والے کر سکتے ہیں. اس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کی
تعلیم و تربیت اور پرورش ایسے کی تھی کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کائنات میں ان جیسا عمل کوئی نظر آپ کو نہیں آتا. ہر وقت قربانی کے اندر زندگی گزار کے چلے گئے. دنیا کی کوئی عیش و نشاط سے لطف اندوز نہیں ہوئے. اسی طرح سے یہ 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرض کیں وہ حضور تحفہ لے کے دنیا میں آئے. ان 5 ہستیوں نے وہ نماز کی جو قدر و منزلت پہچانی اور اس پر عمل کر کے دکھا دیا. تو خالی یہ نماز ہی نہیں ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے اور ہم دنیا پہ ہم جو غالب ہو جائیں گے. انہوں نے نماز کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نماز ایک بہت وسیع لفظ ہے. اس کے اندر پوری کائنات سموئی ہوئی ہے. نماز کے اندر نماز کا مطلب ہے نظام، نماز کا مطلب ہے اخلاقیات، نماز کا مطلب ہے ایثار و قربانی. آپ نماز کے خالی ترجمے پہ غور کریں، اس کی ماہیت پر اگر غور کریں، اس کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز ایک بہت وسیع چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد میں 5 وقت جا کر نماز پڑھ لینا تو یہ نماز ہے. یہ تو 7 سال کے بچے پہ نماز فرض تھی اور اب ہم 70 سال کے بھی ہو گئے تو صرف نماز ہی پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر رہے. ارے نماز تو ہمارا لباس ہے، لباس کے بغیر ہم تو گھر کے باہر نہیں نکل سکتے. اس کے علاوہ بھی بہت جو کام ہے جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنائے، وہ مقصد تو سمجھیں کہ ہمارا مقصد ہے کیا، دنیا میں آئے کیوں ہیں. کیا کتے بلی اور جانوروں کی طرح سے بچے پیدا کر کے 3 ٹائم کھانا کھا لیا، 5 ٹائم نماز پڑھ لی، بچے پیدا کیے، بچوں کی شادیاں کی، اچھی نوکری کر لی، اچھا گھر بنا لیا، اچھی گاڑی لے لی، اچھے کپڑے پہن لیے، اچھا کھانا کھا لیا، یہ زندگی ہے؟ آپ کو سوچیں جانور بھی تو یہ کام کرتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے پوری دنیا کا ٹھیکہ دے کے بھیجا گیا ہے میرے بھائی، کہ پوری دنیا کی آپ نے رکھوالی کرنی ہے. کہیں کوئی ظلم ہوتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے روکیں، یا روک نہیں سکتے تو کم از کم اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملا کے اس کی مدد کریں مظلوم کی، اور ظالم کو باور کرا دیں کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے. دنیا کے اندر ہم بہت بڑا مقصد لے کے آئے ہیں. مسلمان ہونا کوئی مذاق نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. پوری دنیا کا ہم نے ٹھیکہ لیا. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں یہ جو پنجتن ہیں، یہ 5 کا جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، تو ایک بات اور غور کریں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ ذرائع علم کتنے ہیں، وہ بھی تو 5 ہی ہیں. دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور ہاتھ اور پاؤں جسم کے ذریعے سے جو ہے مس کرنا، چھونا، یہ حواس 5 ہیں جس سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. وہ کتنے ہیں؟ وہ بھی 5 ہیں. تو یہ 5 کا فگر اگر آپ جوڑنا اور غور کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار چیزیں ملیں گی. اس وقت میرے ذہن میں جو مستحضر ہیں وہ بتاتا چلا جا رہا ہوں میں آپ کو. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلفاء گزرے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا بھول جاتے ہیں کہ 6 مہینے حضرت امام حسن علیہ السلام نے بھی تو خلافت کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بعد. تو ان کو ملا کے 6 مہینے امام حسن کے ملا لیں تو امام حسن کو شامل کر لیں تو خلفاء بھی 5 ہی گزرے ہیں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو ہے انہوں نے خلافت کی ہے. اس کے بعد تو پھر آپ نے خود فرما دیا تھا کہ اس کے بعد میری خلافت کے بعد، میرے خلفاء کی خلافت کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، بادشاہت آ جائے گی. وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ہوا ہے، اور یہ اسی کی سب کارستانی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم تک دین صحیح معنوں میں پہنچ نہیں پایا. ہم آہستہ 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 دور ہوتے 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 آج اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہم نے دین کو مذہب بنا لیا، سکیڑ لیا بالکل. مذہب کے اندر تزکیہ کرو، اپنا تزکیہ کرو، مولوی بن جاؤ، نماز پڑھو، کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو آنکھیں بچا کے وہاں سے گزر جاؤ کہ میرے ساتھ تھوڑی ہو رہا ہے، وہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ضرور اس نے کچھ کیا ہوگا. نہ کبھی غور کیا، نہ کبھی سمجھا، نہ کسی کا احساس پیدا کیا. احساس ہی ہمارا مر کے رہ گیا ہے. اتنے ہم خود غرض ہو گئے کہ جب اپنے تکلیف ہوتی ہے تو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یار وہ تکلیف میں ہے. مگر اہل بیت کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھیں گے، ایک دفعہ ختم کر لی پھر دوبارہ شروع کریں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں. یقین کریں زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ آپ کو لوٹ کے نہیں آنا ہے. یہاں جو بوئیں گے، آپ اگر آم کا بیج بوئیں گے تو یقین کریں آم ہی نکلے گا. یہ آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتا ہوں.
سیب کا بیج بوئیں گے تو سیب ہی کا درخت نکلے گا. یہ ممکن ہے کہ میں آم کا بیج بوؤں اور سیب نکل کر درخت نکل کر آ جائے باہر؟ ایسا ہوتا ہے؟ یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے کہ جس چیز کا آپ بیج بوئیں گے، جس پھل کا، وہی پھل کا درخت نکلے گا. تو آپ خود سوچئے کہ آپ اس دنیا کے اندر جو چیزیں بو رہے ہیں اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، وہی اسی کا پھل آپ کو آخرت میں کاٹنا ہے. اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کی 50 سال کی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی ہے، 100 سال کی زندگی ہے. تو آخرت میں جو چیزیں آپ کے کام آئیں گی اس کے بیج بو دیں، آپ بوتے چلے جائیں ایک ایک کر کے، انشاءاللہ تعالی آخرت میں آپ سرخرو ہو جائیں گے. اور یہاں کی زندگی مختصر ہے میرے دوست، وہاں کی زندگی بہت طویل ہے. اس کے لیے آپ کو اور اتنی عمر بھی دے دی جائے گی کہ وہاں سامنا کرنا ہے اللہ کے آگے. وہاں اول تا آخر تمام انسان جمع ہوں گے، ان کے آگے اگر ذلیل اور شرمندہ ہونے سے بچنا ہے تو یہاں پہ جتنی بھی ذلت آپ کو محسوس ہوتی ہے کوئی پرواہ نہیں کریں. یہاں چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد وہاں ہمیشہ رہنا ہے باپ، ہمیشہ وہاں پہ آپ کو رہنا ہے. یہاں تو مختصر سی زندگی ہے، اور یہاں پر تو اچھے سے اچھے کوئی بھی شخص دنیا سے چلا جائے تو اس کو زیادہ سے زیادہ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ مہینہ، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں میرے بھائی. جن کے لیے اپنی آپ جان نشاور کرتے ہیں، جن کے لیے رات دن ایک کرتے ہیں، وہ تک آپ کو بھول جاتے ہیں. پھر دوسروں کی کیا بات کرتے ہیں آپ کہ یار ان کے سامنے میری بے عزتی نہ ہو جائے. مگر اہل بیت کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہوتی تھی. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.